جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو الگ الگ جگہوں پہ اتارا، تو پھر حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور رو رو کر آہوزاری کی، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کی۔ تو آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو وہ ان کلمات سے مانگی تھی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب یہ کلمات پڑھے اور ساتھ میں آدم علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ، میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں تو اس کے صدقے سے میری یہ دعا قبول فرما۔ تو جب آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا: اے آدم، بتا کہ تو نے یہ کیسے جان لیا، تجھے اس نام کے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ اس ذات کے صدقے سے جب میں دعا مانگوں گا تو میرا رب یہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے پروردگار، جب آپ نے مجھ میں روح پھونکی تھی تو میں نے آنکھیں اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو مجھے تیرے نام کے ساتھ اس نام کو میں نے پایا تھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے یہ جان لیا تھا کہ جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نام آپ کو محبوب نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ نام آپ کے نام کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا، میرے نزدیک مخلوق میں سب سے محبوب ہے، اور جب تو نے اس کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ اس دنیا کو پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ میرے عرش کے بالمقابل روئے زمین پر ایک حرم ہے، تو وہاں جا، میرے لیے تو ایک گھر بنا اور اس میں عبادت کر، جس طرح تو دیکھ چکا ہے کہ میرے فرشتے عرش سے لگے رہتے ہیں، اور تیری اولاد میں جو فرما بردار ہوں گے وہاں ان سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی: یا میرے رب، یہ مجھ سے کیوں کر ہوگا؟ میں اس پر کہاں قادر ہوں، اور اس کا پتہ بھی مجھے نہیں، میں اس کا پتہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیا جس کے ساتھ وہ مکے چلے۔ دوران سفر جب آدم علیہ السلام کسی باغ یا کسی خوبصورت جگہ میں سے گزرتے جو انہیں اچھی لگتی تو فرشتے سے کہتے: یہاں ٹھہر جاؤ۔ تو فرشتہ کہتا کہ منزل مقصود پر پہنچنا ہے، اس لیے چلتے ہیں۔ راستے میں جن جن مقامات پر وہ ٹھہرے وہ آباد ہوئے، اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ غیر آباد، دشت و صحرا و بیابان رہے۔ آدم علیہ السلام جب مکہ میں پہنچے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے لیے انہیں 5 پہاڑوں کے مثالوں سے خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان میں سے طور سینا، طور زیتون، لبنان، جودی، ہیرا، یہ وہ 5 پہاڑ تھے جن کے مثالوں سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں استوار کی گئیں۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہ فرشتہ آپ کو لے کر کوہ عرفات میں چلا گیا، جہاں حوا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اسی لیے اس کا نام عرفات پڑا۔ پھر حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، جس کی وجہ سے اس کو مزدلفہ کہا جانے لگا۔ بعض مورخین کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں جو ان کے لیے زمین پر اتارا گیا، اور اس کا طواف کریں۔ جس طرح انہوں نے فرشتوں کو عرش کے ارد گرد طواف کرتے دیکھا، اس وقت بیت اللہ ایک
یا قوت یا موتی کی طرح تھا۔ تو پھر حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام واپس شام کی طرف چلے گئے۔ اتنی بڑی زمین تھی تو تنہائی بھی تھی، تو آدم علیہ السلام نے زمین کی جب وسعت کو دیکھا اور اپنے سوا کسی اور کو نہ پایا تو کہا، اے میرے رب، میرے علاوہ اس زمین کو کوئی آباد کرنے والا نہیں جو آپ کی تسبیح و حمد و بزرگی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جلد ہی اس میں سے تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح و تقدیس بیان کرے گی، اور اس میں ایسے گھر بنائے گی جن کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا۔ ان گھروں سے میری صفات کی تسبیحات پڑھی جائیں گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا، اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا اور اس کا نام بیت اللہ رکھوں گا۔ اور بعض مورخین کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی نعمان عرفات میں آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد کو نکال کر ان کے سامنے چیونٹیوں کی شکل میں پھیلا دیا اور ان سے عہد لیا، ان کی ذات پر شہادت لی۔ اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، جس کا مطلب سورہ اعراف آیت نمبر 172، اور اس کا معنی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہوں نے خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اولاد آدم کو چیونٹیوں کی شکل میں پھیلا دیا، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی چہرے تھے جو زیادہ روشن تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ اولیاء ہیں۔ ان میں سے ایک اور روشن چہرے والا تھا، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ تو فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، اگر تو اس کی عمر کو 100 سال تک کر دے تو کیا؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، اگر آپ اپنی عمر میں سے اسے کچھ سال عطا کر دیں تو اس کی عمر 100 سال تک ہو جائے گی۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ، آپ میری عمر میں سے 40 سال لے لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر فرشتوں کو بھی گواہ بنا لیا۔ پھر جب ملک موت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تو نے بہت جلدی کر لی، میری عمر تو 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ عرض کیا، جی ہاں، لیکن ان میں سے آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تو آپ آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب لوگوں کی جماعتیں ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو روتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب یہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جو دائیں جانب ہیں وہ جنتی لوگوں کی روحیں ہیں، جب یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں وہ سارے جہنمی لوگوں کی روحیں ہیں، جب آدم علیہ السلام بائیں جانب دیکھتے ہیں تو پھر روتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب ہوا تو آپ 11 دن تک بیمار رہے، تو آپ نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، آپ نے وصیت لکھوائی اور حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ وصیت لکھوانے کے بعد جب فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی
تو حضرت حوا علیہ السلام نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ آدم علیہ السلام کی طرف چلی تاکہ فرشتوں سے پہلے ان کے قریب پہنچ جائیں، مگر آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے قاصدوں کے درمیان وقفہ کر دو، تم سے تو ہمیشہ ہی ملاقات رہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تو فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے موافق غسل دیا، اور جنت سے جو انہوں نے کفن لایا تھا وہ کفن بھی طاق ہی کا لحاظ رکھتے ہوئے پہنایا۔ پھر ان کے لیے قبر بنائی گئی۔ قبر بنانے کے بعد آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو حضرت شیخ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ خود آگے بڑھیں اور اس میں 30 تکبیرات پڑھیں اور اپنے والد پر نماز پڑھائیں۔ ان میں سے 5 تو نماز کے لیے ضروری ہیں اور باقی تکبیرات فضیلت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آدم علیہ السلام کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک اس وقت آپ کی عمر 1000 سال تھی، بعض کے نزدیک 960 سال اور بعض کے نزدیک 936 سال آپ کی عمر تھی۔ تو آپ کے مدفن کے بارے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک آپ مکہ کے قریب جبل ابی قبیس کے غار میں مدفون ہیں، اور اس غار کو غار الکنز کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد 1 سال تک زندہ رہیں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی غار میں مدفون ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام کو مدفون کیا گیا تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکال کر تابوت میں رکھا، پھر اس تابوت کو اپنی کشتی میں رکھ لیا، اور جب طوفان کے بعد زمین خشک ہو گئی تو ان کے تابوت کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جس جگہ طوفان سے پہلے تھے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تابوت کو بیت المقدس میں مدفون کیا گیا، اور جس وقت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اس دن جمعے کا دن تھا۔